السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 20 روزہ کورس میں ہم نے 40 احادیث پڑھی تھی اور 80 مسنون دعائیں پڑھی تھیں، یعنی روزانہ کی 4 مسنون دعائیں۔ تو ان 80 مسنون دعاؤں کے اگر ایک ہی کلپ بنایا جائے تو وہ ذرا طویل ہو جائے گا، لہذا ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس کے 2 کلپ بن جائیں مسنون دعائیں کے۔ تو سب سے پہلے مسنون دعا جو ہم نے پڑھی تھی وہ ہے سو کر اٹھنے کی دعا، کہ سو کر اٹھیں تو یہ دعا پڑھیں۔ الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دے کر زندگی بخشی اور ہم کو اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ یہ دعا بخاری شریف کتاب الدعوات کے اندر موجود ہے۔ اور بیت الخلاء جانے کی دعا، بیت الخلاء جانے سے پہلے بسم اللہ کہیں اور یہ دعا پڑھیں بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث ناپاک جنوں سے، مرد ہوں یا عورت۔ یہ بھی بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ تیسری دعا بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا۔ بیت الخلاء سے باہر نکلیں پہلے پڑھیں غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی۔ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ دعا موجود ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے ایذا دینے والی چیز مجھ سے دور کی اور مجھے راحت دی، یعنی چین دیا۔ اور چوتھی مسنون دعا ہے وضو شروع کرنے کی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن نبی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پانچویں دعا ہے وضو کے دوران یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ سنن نسائی کے اندر یہ دعا موجود ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میرے لیے میرے گھر میں کشادگی کر دے اور میرے لیے میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ چھٹی دعا ہے جب وضو کر چکیں تو پھر یہ دعا پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ ترمذی شریف کے اندر یہ دعا موجود ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں اور خوب پاک رہنے والوں میں شامل کر دے۔ ساتویں دعا ہے اذان ختم ہونے کے بعد یہ دعا پڑھیں، جب اذان سنیں اذان ختم ہو تو یہ دعا پڑھیں۔ یہ بخاری شریف کے اندر یہ دعا موجود ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اے اللہ اے اس پوری کائنات کے رب اور قائم ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ جو جنت کا ایک خاص درجہ ہے عطا فرما، اور ان کو فضیلت عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ بخاری شریف کے اندر موجود۔ آٹھویں حدیث ہے، یعنی مسنون دعا ہے، جب گھر سے نکلیں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ میں اللہ کے نام کے ساتھ نکلا، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، گناہوں سے بچنے اور نیکیوں پر چلنے کی طاقت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ سنن نبی داؤد کے اندر یہ دعا موجود ہے۔ نویں دعا ہے مسجد میں جب داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں، پہلے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔
اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور پھر 10ویں دعا ہے سورج طلوع ہو تو یہ دعا پڑھے، الحمد للہ الذی اقالنا یومنا هذا ولم یہلکنا بذنوبنا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم دن عطا اس دن معاف کر دیا اور ہمارے گناہوں کے سبب ہمیں ہلاک نہیں کیا۔ یہ بھی مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ اور 11ویں مصنون دعا ہے جب مسجد سے نکلیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک، یہ بھی مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ 12ویں دعا ہے جب گھر میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اے اللہ میں آپ سے داخل اور خارج ہونے کی بھلائی مانگتا ہوں، اور اللہ کے نام سے ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نام سے نکلے، اور اللہ ہی پر جو کہ ہمارا رب ہے ہم نے بھروسہ کیا۔ اور 13ویں نمبر دعا ہے آپ سوتے وقت جو ہے نا وہ یہ دعا پڑھیں، اللہم باسمک اموت واحیا، یہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ میں تیرے ہی نام پر مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ اور 14 نمبر دعا ہے کھانا شروع کریں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یا بسم اللہ وبرکت اللہ، میں نے اللہ کے نام سے اور اللہ کی برکت سے کھانا شروع کیا۔ یہ مستدرک حاکم کے اندر کتاب الاطعمہ میں یہ دعا موجود ہے۔ 15 نمبر دعا ہے اگر کھانا کے شروع میں دعا بھول جائیں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، یہ بھی مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے کہ میں نے اس کھانے کے اول اور آخر میں اللہ کا نام لیا۔ اور 16 نمبر دعا ہے کھانا کھانے کے بعد بھی دعا پڑھیں، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یا وجعلنا المسلمین، منل نہیں ہے، ٹھیک ہے، میم جو منل پڑھتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ عمل اليوم واللیلہ ابن سنی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا المسلمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا۔ پھر دودھ پینے کی دعا ہے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ تو اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور یہ ہم کو اور زیادہ نصیب فرما۔ ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ کسی کے ہاں دعوت کھائیں تو یہ دعا پڑھیں، 18 نمبر دعا ہے، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اس کو کھلا، جس نے مجھے پلایا تو اس کو پلا۔ یہ بھی مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور میزبان کے گھر سے جب نکلیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اے اللہ انہیں جو کچھ رزق آپ نے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما اور ان کو بخش دے اور ان پر رحم فرما۔ یہ سنن ابی داود کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور 20ویں نمبر دعا ہے جب کسی کے گھر افطار کریں تو یہ دعا پڑھیں، یعنی ابھی رمضان آ رہا ہے تو کسی گھر اب افطاری کے لیے جائیں تو یہ دعا پڑھیں، افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائکہ، یہ بھی سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، تمہارے پاس روزہ دار افطار کریں اور نیک بندے تمہارا کھانا کھائیں اور فرشتے نہیں رحمت والے فرشتے آپ پر رحمت بھیجیں۔ 21ویں نمبر دعا ہے جب روزہ افطار کریں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ بھی سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، کہ اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق سے افطار کرتا ہوں۔ 22ویں نمبر مسنون دعا ہے جب کپڑا پہنے تو یہ دعا پڑھیں، الحمد للہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور بغیر میری کوشش اور قوت کے مجھے نصیب کیا۔ یہ بھی سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔
23 نمبر مسنون دعا ہے، جب نیا کپڑا پہنے تو یہ دعا پڑھیں، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ اے اللہ تیرے ہی لیے سب تعریفیں ہیں، تو نے ہی یہ کپڑا مجھے پہنایا، میں تجھ ہی سے اس کی بلائی کا اور اس چیز کی بلائی کا سوال کرتا ہوں جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے، اور میں تجھ ہی سے اس کی برائی اور اس چیز کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں جس کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے۔ 24ویں نمبر جو مسنون دعا ہے کہ جب آئینے میں چہرہ دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ یہ عمل اليوم واللیلہ ابن سنی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اے اللہ جیسے تو نے میری صورت اچھی بنائی میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ 25ویں نمبر حدیث ہے، مسنون دعا ہے سواری پر بیٹھنے کی دعا، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں سفر کی دعا ہے، سفر کی دعا نہیں، سواری پر بیٹھنے کی دعا ہے۔ یہ سورہ زخرف کی آیت ہے، سورہ زخرف کی 13 اور 14 نمبر آیت ہے۔ کسی کو رخصت کریں تو یہ دعا پڑھیں، 26ویں نمبر حدیث، معذرت 26ویں نمبر حدیث بھی ہے اور مسنون دعا بھی ہے، استودعک اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک۔ میں تمہارے دین اور تمہاری امانت و دیانت، تمہارے اعمال کے اختتام کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ 27ویں نمبر حدیث ہے، جب کسی منزل پر اتریں تو یہ دعا پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس کی مخلوق کی شر سے۔ یہ بھی ترمذی کے اندر ابواب الدعوات میں یہ مسنون دعا موجود ہے۔ 28ویں نمبر حدیث مسنون دعا ہے، نیا چاند دیکھے تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ تمہارے اوپر اس چاند کو برکت اور سلامتی اور ایمان کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند میرا رب اور تیرا رب ایک اللہ ہی ہے۔ یہ ترمذی کے اندر موجود ہے۔ 29ویں نمبر مسنون دعا ہے، چاند دیکھے تو یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ من شر ھذا الغاسق۔ میں اللہ سے اس ڈوبنے والے چاند کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہ بھی عمل اليوم واللیلہ ابن سنی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور 30ویں نمبر حدیث مسنون دعا ہے، جب بادل چھا جائیں تو پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم انا نعوذ بک من شر ما ارسل بہ۔ اے اللہ اس گٹاس کو جس چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہے، اس بار یعنی ہوا کو، اس کے شر سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ یعنی یہ جو اندھیرا ہے نا، گٹا اندھیرا سا چھا جاتا ہے، بادل آ جاتے ہیں، تو اس سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ مصیبت و پریشانی کے وقت کی دعا، 31ویں نمبر مسنون دعا، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ مصیبت اور پریشانی کو یہ دعا پڑھیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عظیم اور حلیم ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمان و زمین کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے۔ 32ویں نمبر حدیث ہے، جب کوئی مصیبت پیش آ جائے تو یہ دعا پڑھے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے اللہ مجھے میری مصیبت پر اجر عطا فرما اور اس کے بدلے کوئی اس سے بہتر چیز عطا فرما۔ یعنی کوئی چیز گم جائے یا کوئی مصیبت پیش آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ 33ویں نمبر حدیث مسنون دعا ہے، مخلوق کے شر سے حفاظت کے لیے صبح شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس کی مخلوق کے شر سے،
اور اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی۔ ترمذی شریف کی حدیث موجود۔ 34ویں نمبر ہے سفر سے واپسی ہو تو یہ دعا پڑھیں، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ ہم سفر سے لوٹنے والے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور اپنے رب کی عبادت اور حمد و ثنا کرتے ہیں۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ 35ویں نمبر حدیث ہے مسنون دعا، بیمار کی عیادت کے وقت یہ دعا پڑھیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش ان یشفیک، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو بڑا اور بڑے عرش کا رب ہے، تجھے اللہ شفا دے۔ سنن نبی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ 36ویں نمبر مسنون دعا ہے، کسی مسلمان کو ہنستا ہوا دیکھیں، مسکراتا ہوا دیکھیں، خوش دیکھیں تو اس کو یہ دعا دیں، اضحک اللہ سنک، اللہ تجھے ہنساتا رہے، یعنی ہمیشہ تجھے اللہ خوش رکھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ 37ویں نمبر حدیث ہے، دلہا کو ان الفاظ کے ساتھ مبارکباد دیں، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ سنن نبی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ تجھے برکت دے، تجھ پر برکت نازل کرے اور تم دونوں کو ہر خیر میں جمع کرے۔ اور 38ویں نمبر مسنون دعا ہے، جب کوئی درد محسوس ہو تو یہ دعا پڑھیں، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بکلمات اللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ 3 دفعہ پڑھ کے انشاءاللہ دم کریں گے، بالکل انشاءاللہ درد دور ہو جائے گا۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے اس کی عزت اور اس کی قدرت کے ذریعے اس برائی یعنی درد سے پناہ مانگتا ہوں جسے میں اس وقت محسوس کر رہا ہوں، آئندہ اس کی زیادتی سے ڈرتا ہوں۔ اور 39ویں نمبر یعنی مسنون دعا ہے، بیمار کی عیادت کے لیے جائیں تو اس کو ان الفاظ کے ساتھ تسلی دیں، لا بأس طہور ان شاء اللہ، کچھ حرج نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہوگی، یا تو یہ بیماری جلد اس بیماری سے تم پاک ہو جاؤ گے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ اور 40ویں نمبر حدیث جو آج کی مسنون دعا، آج کی آخری مسنون دعا ہے، وہ ہے جو رخصت ہو رہا ہو تو رخصت کرنے والے کو یہ کہے، استودعک اللہ الذی لا یضیع ودائعہ۔ یہ مسند احمد بن حنبل اور مسند ابی ہریرہ کے اندر حدیث موجود ہے، میں تم کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کی حفاظت میں دی ہوئی چیز ضائع نہیں ہوتی ہے۔ یہ 40 مسنون دعائیں ہم نے پڑھی، انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم بقیہ 40 مسنون دعائیں ہم پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔